رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم صرف وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قریبی رشتہ دار سے قطع تعلق کرتا ہے وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کوئی چیز پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم میں کوئی ایسا نہ ہو جو اولاد کی خواہش نہ رکھتا ہو، کیونکہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنی لڑکی کی عمدہ تربیت کرے اور اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی پرورش کرنے میں اچھی طرح صرف کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جو عمدہ سے عمدہ چیز جو اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ عمدہ تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائیوں کا ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا بیٹے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھا دو اور 10 سال کی عمر میں نماز ترک کرنے پر اسے مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مکان جس میں بچے نہ ہوں اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس آدمی کو اچھی صورت اور اچھی سیرت اور نیک بخت بیوی اور فیاضی کی عادت عطا کی ہو اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں عطا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے شوہروں کا بڑا حق رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم میں اچھے وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، 1 وہ دینار ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے بدن کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز نیک بخت بیوی ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी औरत से कम या ज्यादा मेहर पर निकाह कर ले और दिल में उसकी अदायगी का इरादा ना हो तो उसने अपनी बीवी को धोखा दिया। उसके बाद अगर वो अपनी बीवी का हक मेहर अदा किए बगैर मर गया तो कयामत के रोज अल्लाह से जानी होकर मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे मुकम्मल ईमान उन लोगों का है जो खुश इखलाक हों, और तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अपनी औरतों के लिए दूसरों से बेहतर हों।